روحانی راستے میں، روحانی سفر میں ایک اہم موضوع ہے۔ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ سر میں بہت اچھا چل رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میں زیرو پہ آ گیا ہوں۔ کوئی کہتے ہیں کہ سر اچھی کیفیات ہوتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اندر اسپرچویلٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو روحانیت میں کچھ کیفیات جو ہے نا، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، روحانی سفر میں یہ جو قبض اور بسط کی حالت آتی ہے، یعنی سکڑاؤ اور وسعت کی، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ دو ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو کہ مسلسل روحانی تجربے کے تانے بانے بنتی رہتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، قبض یعنی کہ سکڑاؤ، اور بسط یعنی کہ وسعت، یہ محض جذبات یا ذہنی کیفیات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر اللہ کی عنایات کے رنگ ہیں جو کہ ہمارے باطن کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ آپ اسپرچول جرنی پر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کچھ کیفیات جو بہت ہی خوبصورت آتی ہیں، انسان ان کیفیات کا اسیر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کیفیات کو ایکسپیرینس کرتے کرتے ایک طرح سے سپیریورٹی میں ٹیون ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے۔ تو اللہ پاک نے چونکہ ہدایت کے سرچشمے کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے، تو پھر اللہ پاک کبھی رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، کبھی ٹائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ قبض یعنی کانٹریکشن یہ کیا ہے۔ قبض وہ حالت ہے جس میں دل سمٹتا ہے، جیسے بھاری پن ہو جاتا ہے، باطن میں خاموشی غالب آ جاتی ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ روح کا افق تنگ ہو گیا ہے، کوئی گہرے بادل چھا گئے ہیں دل پر۔ ایسے لگتا ہے جیسے بندہ اپنے محبوب سے دور ہے، دعائیں بے ذائقہ لگنے لگتی ہیں، ان میں جو ایک ڈیپتھ ہے وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی، اور جو نور آپ کے دل میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ کو، وہ مدھم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کیفیت میں، لیکن یہ کیفیت کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی ایک چھپی ہوئی رحمت ہے۔ کیسے؟ قبض جو ہے روح کو سمیٹ کر اندر کی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ عاجزی، انکساری اور سپردگی سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ان کیفیات میں آتے ہیں تو آپ خود کو پھر سے ریویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈتے ہیں، پھر اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، خود کو مزید اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ پاک چونکہ اپنی اس خوبصورت روحانی کیفیات کی شیرنی جو ہوتی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں تاکہ بندہ گہری تڑپ میں مبتلا ہو اور گہرائی میں جائے اور پیوریفیکیشن میں جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، صبر اور اخلاص کے ساتھ جب آپ قائم رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو پھر اللہ پاک دوبارہ سے نور کے فلو کو بڑھاتے ہیں۔ اور بسط روحانیت میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ایکسپینشن کو۔ گویا ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسی اندھیری رات کے بعد جس طرح طلوع سحر ہوتی ہے، اچانک دل کھلنے لگتا ہے، ایک جس طرح پھول کھلتے ہیں، آپ کے اندر بہار کھلتی ہے، روح ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ نور کے سمندر میں تیر رہے ہوں، ہر دعا
بہت ذائقے والی محسوس ہوتی ہے، زندہ سی محسوس ہوتی ہے، ہر سانس ذکر بننے لگ جاتا ہے، اور یہ ایک الہی قرب کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور لامحدود ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ پرماننٹ ایسا ہی رہے گا. یہ بھی ایک طرح، جب تک آپ مکمل ایک پیوریفیکیشن کے سارے پروسیسز گزار نہیں لیتے، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. کیونکہ اس کی مٹھاس میں، جیسے میں نے کہا، کہ انسان کو غرور کی طرف لے کر جا سکتی ہے. ہم نے بست کے پیالے کو بھی شکر کے ساتھ پینا ہے، تکبر نہیں کرنا. اگر ہم پر نور کی برسات ہے، محبت ہے، مرشد کی طرف سے آپ پر محبت کی برسات ہو رہی ہے، تو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے، یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے. جس طرح سمندر کی لہریں ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں نا، اس طرح قبض اور بست کی گردش بھی روحانی سفر میں چلتی رہتی ہے ٹو اے سرٹن ٹائم. تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کہ آج ہماری کیفیت اس طرح کی نہیں ہے، یا ایک ہفتہ ہو گیا میں اس طرح کی فیلنگ نہیں فیل کر رہا. یہ دونوں اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اور گہرائی میں جائیں. جب اللہ پاک اپنا قرب کا ذائقہ دے دیتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے خوبصورت تو زندگی میں کیفیت ہی کوئی نہیں. اور پھر جب آپ کو دوری کا احساس کرواتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز میرے اندر موجود ہے جس کو میں نے مزید بہتر کرنا ہے، تاکہ میرے اوپر وہ کیفیت، وہ محبت کی، وہ فیض و مستی کی کیفیت، وہ جذب و مستی کی کیفیت، وہ نور کی کیفیت برقرار رہے. تو جب ایک توازن سے آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دل کو ایک ایسا ظرف عطا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی محبت کے بوجھ کو اٹھا سکیں. یعنی نور نور ایک امانت ہے، ایک بہت عظیم امانت ہے، ایک ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو نور دیتے ہیں، جب آپ کو نور ملتا ہے تو آسان ذمہ داری ملتی ہے کہ اس کو ایکسپریس کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. اللہ کی پہچان کا سفر آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. تو پھر جب اللہ پاک نور عطا کر دیتے ہیں آپ کو تو پھر ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کیفیات دل کی زندگی کی علامت ہے. اگر ایک سے دوسری کیفیت نہ ہو تو غفلت میں بھی انسان آ جاتا ہے. تو اس کو ایز اے گفٹ ہی سمجھیں، چاہے قبض کا معاملہ آپ کو کڑوا ہی کیوں نہ لگے.